فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، یہ کاشانۂ بصیرت کا یوٹیوب چینل ہے جس سے میں آپ سے مخاطب ہوں، اور ہم پڑھ رہے ہیں الحمدللہ کتاب ہے کلام امیر المومنین علیہ السلام، شرح نہج البلاغہ، اور تالیف آیت اللہ العظمیٰ ناصر مکارم شیرازی کی، ترجمہ زیر نگرانی مولانا سید شہنشاہ حسین نقوی، اس کی 8ویں جلد 8 الحمدللہ ہم پڑھ رہے ہیں، اور پیشکش ہے باب العلم دارالتحقیق کی، ناشر ہیں مصباح القرآن ٹرسٹ، اور ہم اس کتاب کو پڑھتے ہوئے بتوفیق پروردگار عالم پہنچ چکے ہیں پیج نمبر 111 پر۔ لاسٹ جو ہم نے ریڈنگ کی تھی اس میں 19 تک ہم نے پڑھا تھا، 109 تک۔ 110 جو ہے وہ بلینک ہے، اس کے اوپر کچھ پرنٹ نہیں ہوا ہوا، اور 111 پہ خطبہ نمبر 209 موجود ہے۔ آئیے کہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِن كَلَامِ اللَّهِ علیہ السلام بالبصرة وقد دخل على العلاء ابن زیاد الحارثی وهو من أصحابه يعوده فلما رأى سیئة داره قال، جب حضرت امام علی علیہ السلام بصرہ میں اپنے ایک صحابی علا بن زیاد الحارثی کی عیادت کے لیے گئے اور آپ کی نظر ان کے کشادہ گھر پر پڑی تو اس کلام کو ارشاد فرمایا۔ خطبے کی سند۔ مصادر نہج البلاغہ میں امام کے اس کلام کی متعدد ماخذات ذکر ہوئے ہیں، من جملہ اصول کافی جلد نمبر 3، عقد الفرید جلد 1، ربیع الابرار جلد 4، شیخ مفید کی الاختصاص، ابن جوزی کی تلبیس سے ابلیس، ابو طالب المکی کی قوت القلوب ہیں۔ البتہ ان میں سے بعض کتابوں میں اس خطبے کا کچھ حصہ آیا ہے، اور چونکہ یہ خطبہ تاریخی، اخلاقی اور تربیتی پہلو رکھتا ہے اور معلومات افزا ہے، اس لیے مختلف دانشمندوں کی توجہ کا مرکز بن گیا اور بہت سی کتابوں میں اسے ذکر کیا ہے۔ خطبہ ایک نگاہ میں، جیسا کہ اوپر ذکر ہوا کہ اس کلام کا اشارہ امام کے بصرے میں اپنے ایک صحابی علا بن زیاد حارثی کی عیادت کی داستان کی جانب ہے۔ ہرچند نہج البلاغہ کے بہت سے شارحین کا اس پر اصرار ہے کہ یہ شخص علا بن زیاد نہیں بلکہ ربیع بن زیاد تھا، اور جب مولا علی نے ان کے کشادہ گھر کو دیکھا تو یہ کلام ارشاد فرمایا، اور خود اسے اور اس جیسے دوسرے مرفوع الحال لوگوں کو ایک پرمانی یاد دہانی فرمائی۔ یہ کلام بطور خلاصہ 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا حصہ امام کی علا بن زیاد یا ربیع بن زیاد کو جھنجھوڑنے والی یاد دہانی پر مشتمل ہے۔ دوسرا حصہ اس میں اس کے بھائی عاصم بن زیاد کے لیے نصیحت ہے، جو اس کے برعکس نہایت سادہ سی زندگی گزار رہا تھا۔ تیسرا حصہ اس میں اس سوال کا جواب ہے جس میں عاصم بن زیاد نے حضرت سے ان کے طرز حیات سے متعلق پوچھا۔ پہلا حصہ شروع ہوتا ہے ما کنت تصنع، اور ختم ہوتا ہے قد بلغت بها الآخرہ۔ ترجمہ ہے، تم دنیا میں اس گھر کی وسعت کا کیا کرو گے جبکہ آخرت میں تم گھر کی وسعت کے زیادہ محتاج ہو کہ جہاں تمہیں ہمیشہ رہنا ہے۔ ہاں، اگر اس کے ساتھ تم آخرت میں بھی وسیع گھر چاہتے ہو تو اس میں مہمانوں کی مہمان نوازی، قریبیوں سے اچھا برتاؤ اور موقع و محل کے مطابق حقوق کی
ادائیگی کرو، اگر ایسا کیا تو اس کے ذریعے آخرت کی کامرانیوں کو پالو گے۔ شرح و تفسیر۔ یہ وسیع و عریض گھر کس لیے ہے؟ یہ جامع کلام اگرچہ ایک فردی اور ذاتی مسئلے کے سلسلے میں وارد ہوا ہے اور اس کلام کے مخاطب حضرت کے 2 اصحاب ہیں، لیکن یہ کلام زندگی کی نعمتوں سے بہرہ مند ہونے، اعتدال قائم رکھنے کے سلسلے میں ایک کلی قاعدہ اور عمومی طرز عمل کو بیان کر رہا ہے، اور اس کے حقیقی مخاطبین رہتی دنیا تک آنے والے تمام مسلمان ہیں۔ امام جب علا بن زیاد حارثی کے وسیع و عریض گھر کو، جو کہ اچھے ساز و سامان سے آراستہ تھا، دیکھتے ہیں تو پہلے اسے سرزنش کرتے ہیں، پھر محبت آمیز نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، تم دنیا میں اس گھر کی وسعت کا کیا کرو گے، جبکہ آخرت میں تم گھر کی وسعت کے زیادہ محتاج ہو کہ جہاں تمہیں ہمیشہ رہنا ہے۔ لوگوں کا معمول یہ ہے کہ جب وہ کسی مریض کی عیادت کے لیے جاتے ہیں تو ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جس سے اس کی طبیعت خوش ہو جائے، لیکن مولا علی جیسے آسمانی معلم جب اپنے صحابی کو بستر علالت پر دیکھتے ہیں، ایسی علالت کہ جس سے بعض اوقات واپسی ممکن نہیں ہوتی، تو اسے بیدار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اسے اس کے انجام کی جانب متوجہ کرتے ہیں اور خوشبختی کی سیدھی راہ دکھاتے ہیں اور نصیحت آمیز کڑوی دوا اسے دیتے ہیں تاکہ وہ حقیقی معنوں میں تندرست ہو جائے۔ پھر امام اسے اس عظیم دولت سے اخروی خوشبختی کے حصول کے لیے استفادے کا طریقہ بتاتے ہوئے فرماتے ہیں، ہاں اگر اس کے ساتھ تم آخرت میں بھی وسیع گھر چاہتے ہو تو اس میں مہمانوں کی مہمان نوازی، قریبیوں سے اچھا برتاؤ اور محل و حقوق کے مطابق حقوق کی ادائیگی کرو۔ اگر ایسا کیا تو اس کے ذریعے آخرت کی کامرانیوں کو پالو گے۔ امام اس حقیقت کی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ مال و دولت ایک ناپسندیدہ اور بے وقت شے نہیں ہے، بلکہ اہم بات یہ ہے کہ اس کا مصرف کیا ہونا چاہیے۔ اگر مقصد محض دولت کا انبار لگانا ہو یا دوسروں پر فخر جتانا ہو یا یہ کہ مال و دولت چند افراد تک محدود رہے اور دوسرے اس سے محروم رہیں تو ایسی دولت مذموم ہے، لیکن اگر اس کا بیشتر حصہ ضرورت مندوں، دوستوں اور رشتہ داروں کے کام آئے تو وہ آخرت کے لیے سرمایہ ہوگا۔ اسی وجہ سے قرآن مجید میں مال کو خیر سے تعبیر کیا گیا ہے، جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے، بشرط یہ کہ وہ کچھ خیر یعنی مال چھوڑ جائے تو والدین اور قرابت داروں کے لیے اچھی نصیحت کرے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ ایک شخص نے حضرت امام جعفر صادق اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد کے پاس بیٹھ کر مالداروں اور ثروت مندوں کی مذمت کی اور ان کو برا بھلا کہا۔ امام نے فرمایا، خاموش رہو، جب مالدار شخص صلہ رحمی انجام دیتا ہے اور دینی بھائیوں کے ساتھ نیک سلوک کرتا ہے تو خداوند متعال اس کے اجر کو دگنا کر دیتا ہے، اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد کوئی ایسی چیز نہیں جو تمہیں ہمارا مقرب بارگاہ بنائے، مگر وہ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے، اسے ہمارا قرب حاصل ہوگا۔ ایسے لوگوں کے لیے ان کے عمل کی دوگنی جزا ہے اور وہ بہشت کے اونچے اونچے درجوں میں امن اور اطمینان سے رہیں گے۔ نکتہ پہلا نکتہ، اسلامی روایات میں کشادہ گھروں کا موضوع۔ لکھتے ہیں، متعدد احادیث سے استفادہ ہوتا ہے کہ کشادہ گھر کا ہونا انسان کی خوشبختی کی علامتوں میں سے ایک ہے۔ پیغمبر اکرم ایک حدیث میں فرماتے ہیں، انسان کی خوشبختی کی نشانیوں میں سے ایک اس کے گھر کا کشادہ ہونا ہے۔ کتاب کافی کے اسی باب بسط المنزل میں اسی مضمون پر مشتمل یا اس سے ملتی جلتی مزید 7 احادیث معصومین علیہم السلام سے منقول ہیں اور مرحوم علامہ مجلسی کی بحار الانوار کی جلد نمبر 73 میں اس سلسلے میں بہت ساری احادیث موجود ہیں۔ ان میں سے حضرت علی بن موسی رضا اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد، علی بن موسیٰ الرضا اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد کی ایک حدیث میں ہم پڑھتے ہیں کہ آپ نے اپنی کسی دوست کے لیے مکان خریدا اور اس سے فرمایا، تمہارا یہ گھر بہت چھوٹا ہے،
اٹھو اس نئے گھر کی طرف نقل مکانی کرو۔ اس شخص نے کہا اس گھر کو میرے والد نے بنایا ہے۔ امام نے اس سے فرمایا اگر تمہارے والد نادان تھے تو تمہیں بھی اسی جیسا ہونا چاہیے۔ واضح ہے کہ ان احادیث کا مفہوم ہرگز یہ نہیں کہ انسان اعتدال کے راستے کو چھوڑ کر اسراف کو اپنائے، بلکہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ سست اور کم ہمت افراد کی طرح مواقع اور گنجائش ہونے کے باوجود ایسے تنگ و تاریک اور چھوٹے گھر میں گزارا نہ کرے جہاں وہ اور اس کے اہل و عیال روحی طور پر آسودہ نہ رہ پائیں۔ اس کے علاوہ تنگ اور چھوٹے گھر صلہ رحمی کو ترک کرنے اور مہمان نوازی سے بچنے کا ایک بہترین بہانہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اگر ہم عزیزوں کے گھر جائیں تو وہ بھی ہمارے گھر آئیں گے اور ہمارے یہاں جگہ نہیں، اور اس طرح سے گھر پر مہمان کو دعوت دینے سے جو کہ خیر و برکت کا باعث ہے گریز کیا جاتا ہے۔ اور یہ جو آج کے دور میں چھوٹے گھروں میں رہائش کا سلسلہ چل نکلا ہے اس کی وجہ مالی مشکلات کے علاوہ جذبات و احساسات سے عاری مغربی ثقافت کا تسلط ہے۔ وہ مغربی افراد کہ جنہیں صلہ رحمی اور مہمان نوازی سے کسی قسم کا سروکار نہیں۔ دوسرا حصہ خطبے کا یہاں پر پہلا حصہ ختم ہو جاتا ہے، خطبہ نمبر 209 کا، اور یہ ہے پیج نمبر 115، اور یہیں پہ دوسرا حصہ شروع ہو رہا ہے جو کہ کچھ اس طرح شروع ہو رہا ہے۔ قال لہ العلاء یا امیر المومنین اشکو الیک اخی عاصم ابن زیاد قال وما لہ قال لبس العبادت وتخلی عن الدنیا، اور ختم ہو رہا ہے قیل یتبع بالفقیر فقرہ۔ ترجمہ: جب علا بن زیاد کے ساتھ امام کی گفتگو یہاں تک پہنچی تو علا بن زیاد نے کہا یا امیر المومنین علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد، مجھے اپنے بھائی عاصم بن زیاد کی آپ سے شکایت کرنا ہے۔ امام نے فرمایا مگر اس نے کیا کیا ہے؟ علا نے کہا اس نے قبا پہن لی ہے اور دنیا سے بالکل بے لگاؤ ہو گیا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا اسے میرے پاس لے کر آؤ۔ جب عاصم امام کی خدمت میں آیا تو امام نے فرمایا اے اپنی جان کے حقیر دشمن، شیطان خبیث نے تمہیں بھٹکا دیا ہے، تمہیں اپنی آل اور اولاد پر ترس نہیں آتا، اور کیا تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ اللہ نے جن پاکیزہ چیزوں کو تمہارے لیے حلال کیا ہے اگر تم انہیں کھاؤ اور برتو گے تو اسے ناگوار گزرے گا؟ تم اللہ کی نظروں میں اس سے کہیں زیادہ گرے ہوئے ہو کہ وہ تمہارے لیے یہ چاہے۔ اس نے کہا کہ یا امیر المومنین، آپ کا پہناوا بھی تو موٹا جھوٹا اور کھانا روکھا سوکھا ہوتا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا تم پر افسوس ہے، میں تمہاری مانند نہیں ہوں۔ خدا نے ائمہ پر فرض کیا ہے کہ وہ اپنے کو مفلس اور نادار لوگوں کی طرح رکھے تاکہ مفلوک الحال اپنے فقر کی وجہ سے پیچوتاب نہ کھائیں۔ شرح و تفسیر: یہاں پر ہیڈنگ ہے دنیا سے لا تعلقی کی مذمت۔ جب امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے علا بن زیاد کو مذکورہ بالا نصیحتیں کیں تو اس نے امام کی توجہ اپنے بھائی کی طرف مبذول کرائی جس کا رہن سہن اس کے برعکس تھا۔ علا نے حضرت سے عرض کی۔ علا بن زیاد نے کہا یا امیر المومنین علیہ السلام، مجھے اپنے بھائی عاصم بن زیاد کی آپ سے شکایت کرنا ہے۔ امام نے فرمایا مگر اس نے کیا کیا ہے؟ علا نے کہا اس نے قبا پہن لی ہے اور دنیا سے بالکل بے لگاؤ ہو گیا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا اسے میرے پاس لے آؤ۔ جب عاصم امام کی خدمت میں آیا تو امام نے فرمایا اے اپنی جان کے حقیر دشمن، شیطان خبیث نے تمہیں بھٹکا دیا ہے اور تمہیں اپنی آل اور اولاد پر ترس نہیں آتا۔ عدی ادوف کی تصغیر ہے، اس کے معنی چھوٹے دشمن کے ہیں۔ امام اس لفظ کے ذریعے سے اس شخص کی بھی تحقیر کرنا چاہتا ہے جو کہ اعتدال کے راستے سے ہٹ گیا ہو، اور اس کے کام کی بھی تحقیر کرنا چاہتے ہیں جسے امام اپنی ذات سے دشمنی گردانتے ہیں۔ اور اس کے بعد امام اس بات کی جانب متوجہ کرتے ہیں کہ تمہارے اعمال کا سرچشمہ خواہشات نفسانی کے علاوہ شیطانی وسوسے ہیں، اور اس کا انجام اپنی ذات سے بیگانگی اور حیرت و سرگردانی ہے۔ وہ دوسرا اعتراض جو امام اس پر کرتے ہیں یہ ہے کہ تم بلا وجہ خود پر ظلم کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے بیوی اور بچوں پر بھی ظلم کر رہے ہو۔
اس مقرر سرزنش کی وجہ یہ ہے کہ اسلام رحمانیت اور عبادت میں مشغول رہنے کی خاطر دنیا سے اس طرح کی تعلقی کی حمایت نہیں کرتا اور اسے راہ حق سے انحراف سمجھتا ہے، جیسا کہ اس کا تفصیلی بیان آ جائے گا۔ پھر امام سلسلہ کلام کو جاری رکھتے ہوئے فرماتے ہیں، کیا تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ اللہ نے جن پاکیزہ چیزوں کو تمہارے لیے حلال کیا ہے، اگر تم انہیں برتو گے تو اسے ناگوار گزرے گا۔ تم اللہ کی نظروں میں اس سے کہیں زیادہ گرے ہوئے ہو کہ وہ تمہارے لیے یہ چاہے۔ امام کی یہ باتیں در حقیقت ایک لطیف دلیل کی طرف اشارہ ہے، اور وہ یہ کہ تم نے جو روش اپنائی ہے وہ اس گمان پر مبنی ہے کہ وہ روش خدا کے احکامات کے مطابق ہے، جبکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے صراحت کے ساتھ پاک و پاکیزہ غذاؤں اور لباسوں کو سبھی کے لیے حلال قرار دیا ہے، جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے۔ ترجمہ: اے رسول، ان لوگوں سے کہو کہ اللہ کی زیب و زینت کو جو اس نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی ہے کس نے حرام کیا ہے، اور کھانے کی اچھی اور پاکیزہ غذاؤں کو کس نے حرام کیا ہے۔ یہ سوالیہ نشان ہے یہاں پر۔ وہ تو دراصل ہے ہی اہل ایمان کے لیے، دنیاوی زندگی میں بھی، اور خاص کر قیامت کے دن تو خالص انہی کے لیے ہے۔ انتا اہون علی اللہ من ذالک کا جملہ شاید اس جانب اشارہ ہو کہ اس قسم کے افراد جو کہ ایک مخصوص ڈھب اپنائے ہوئے ہوتے ہیں، مسلمانوں کے معاشرے سے الگ تھلگ طرز زندگی اپناتے ہیں اور اپنی ذات کے لیے غیر معمولی تشخص کے قائل ہوتے ہیں، اور یہ گمان کرتے ہیں کہ گوشہ گیری اور ریاضت ان کی دوسرے تمام افراد پر برتری کا باعث ہے، اور گویا خداوند متعال نے انہیں مخصوص احکامات دیے ہیں۔ امام فرماتے ہیں کہ تم اس لائق نہیں کہ خدا تمہارے لیے خاص حکم صادر فرماتے ہوئے تمہیں زندگی کی نعمتوں سے روکے اور دوسروں کے لیے حلال قرار دے۔ عاصم اپنی طرز زندگی کی توجیہ کرتے ہوئے کہتا ہے، اس نے کہا کہ یا امیر المومنین، آپ کا پہناوا بھی تو موٹا جھوٹا اور کھانا روکھا سوکھا ہوتا ہے۔ امام اسے واضح جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں، حضرت نے فرمایا، تم پر افسوس ہے، میں تمہاری مانند نہیں ہوں۔ خدا نے ائمہ پر فرض کیا ہے کہ وہ اپنے کو مفلس و نادار لوگوں کی طرح رکھیں تاکہ مفلوک و حال اپنے فقر کی وجہ سے پیچ و تاب نہ کھائے۔ اس منطق کی بنیاد پر عام لوگ زندگی کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے میں آزاد ہیں، اس شرط کے ساتھ کہ اعتدال کو ملحوظ رکھیں اور اسراف و فضول خرچی سے دور رہیں۔ لیکن اسلام کے پیشواؤں اور حاکموں کے لیے ضروری ہے کہ وہ معاشرے کے غریب و ناتواں افراد کی مانند سادہ زندگی گزاریں تاکہ معاشرے کے محروم افراد کی دلجوئی ہو، انہیں روحانی تسکین میسر آئے اور وہ غم و اندوہ کے ساتھ زندگی گزارنے پر مجبور نہ ہوں اور بالآخر بغاوت اور انحراف پر نہ اتر آئیں۔ ابن ابی الحدید اس خطبے کی شرح میں لکھتے ہیں کہ امام کی گفتگو کا عاصم پر خاطر خواہ اثر ہوا، وہ اٹھ کھڑا ہوا، کھردری ابا کو اتار پھینکا، مناسب لباس پہنا اور اپنی سابقہ روش کو ترک کر دیا۔ ابن ابی الحدید اس نقطے پر زور دیتے ہیں کہ بحث کا اصل موضوع علا بن زیاد نہیں تھا، بلکہ ربیع بن زیاد نامی ایک معروف شخص تھا جس نے خراسان کے کچھ حصے کو فتح کیا تھا۔ خلیفہ ثانی نے اس سے متعلق کہا، مجھے کوئی ایسا فرد دکھا دو کہ جب وہ امیر ہو تو امیر نہ لگے اور جب امیر نہیں ہو تو امیر لگے۔ ابن ابی الحدید مزید لکھتے ہیں کہ زیاد بن ابیہ نے ربیع بن زیاد کو، جو اس کی طرف سے خراسان کے کچھ علاقوں پر حاکم تھا، یوں لکھا کہ امیر شام تم کو حکم دیتا ہے کہ بیت المال کے سارے درہم و دینار اور جنگی مال غنیمت کو لشکر والوں میں تقسیم کر دو۔ ربیع بن زیاد نے جواب میں کہا کہ مجھے امیر شام کے حکم سے پہلے خدا کا حکم ملا ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، انہی کی طرح تقسیم کروں گا۔ پھر اپنے اہلکاروں سے کہا کہ لوگوں میں منادی کرا دو کہ کل غنائم کے لیے اکٹھے ہو جائیں، پھر جنگ کے بغیر ہاتھ لگنے والے غنائم سے
غنائم کا خمس اٹھا لیا اور باقی لوگوں میں بانٹ دیا۔ اس کے بعد اس نے خدا سے دعا کی کہ اس کی عمر کا خاتمہ کر دے، کیونکہ وہ امیر شام کی انتظامیہ کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس کی دعا مستجاب ہوئی اور وہ جمعے کا دن آنے سے پہلے ہی راہی عدم ہوا۔ پروردگار عالم تو ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ ہم کلام امام سے منسلک ہو گئے ہیں، اس کو پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بہرحال جس طرح سے کہ یہ رسول اور امام کے حکم پر عمل پیرا ہونے والے ان کے ساتھی، ان کے پیروکار ہیں، اسی طرح کے پیروکار اور اسی طرح کے محبت کرنے والوں میں ہمیں بھی شامل فرما، الہی آمین۔ یہاں پر اب اہم نکات آتے ہیں، پیج نمبر ہے 119۔ پہلا نکتہ ہے، ہر چیز میں افراط و تفریط مذموم ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہوا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 143، اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اسی طرح ہم نے تم کو ایک درمیانی یعنی میانہ رو امت بنایا ہے۔ اسلامی امت اور اسلام و قرآن کے حقیقی پیروکار معتدل اور ہر قسم کے افراط و تفریط سے دور ہوتے ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ بعض نادان و جاہل یا خاص اہداف والے اسلام کے مخالف افراط و تفریط کی جانب چلے جاتے ہیں، اور کبھی یہ لوگ اپنے عمل کو اسلامی رنگ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ بعض لوگ اس بات کو جواز بنا کر کہ اسلام نے حلال چیزوں کو مباح قرار دیا ہے، عیش و عشرت کو اپنانے لگتے ہیں، اور کبھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے جلال و جاہ و حشم کو دلیل بناتے ہیں۔ ایک گروہ تفریق کی راہ اپناتا ہے، لوگوں سے میل جول چھوڑ کر گوشہ نشین ہو جاتا ہے اور حلال خدا کو خود پر حرام کر دیتا ہے۔ یہ دونوں گروہ اسلام کے سیدھے راستے سے دور ہیں۔ قرآن میں ارشاد ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل کے عالموں نے قارون سے یوں کہا، سورہ قصص کی آیت نمبر 77، جس کا ترجمہ یہ ہے، اور اللہ نے تجھے جو کچھ مال و زر دیا ہے اس سے آخرت کے گھر کی جستجو کر اور دنیا سے بھی اپنا حصہ فراموش نہ کر۔ جس طرح اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے تو بھی اسی طرح اس کے بندوں کے ساتھ احسان کر اور زمین میں فساد برپا کرنے کی خواہش نہ کر۔ یقیناً اگر قارون اور اس جیسے دوسرے افراد ان 4 ہدایات پر کاربند ہو جاتے اور دنیا سے اپنا حصہ فراموش نہ کرتے اور مادی وسائل کو اخروی سعادت کے حصول کا ذریعہ بنا لیتے اور روئے زمین پر فساد کے بجائے کمزوروں کی مدد کرتے تو اللہ کا غضب ہرگز ان کے شامل حال نہ ہوتا۔ امام محمد باقر علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد کی ایک مشہور اور معروف حدیث میں آیا ہے، جو شخص اپنی دنیا کو آخرت کے لیے کھو دے وہ ہم میں سے نہیں ہے، اور اسی طرح وہ شخص بھی جو اپنی آخرت کو دنیا کی خاطر ہاتھ سے جانے دے۔ یہاں پر پہلا نقطہ اسی حدیث کے ساتھ ختم ہوتا ہے، اور پھر اب آگے بڑھتے ہیں دوسرے حصے کی جانب۔ دوسرا نقطہ ہے صوفی عزم اور اس کے نتائج۔ ہزاروں سال پہلے یونان اور ہندوستان میں کچھ لوگ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ ریاضت اور کھانے پینے اور پہننے کے معاملات میں اپنی ذات پر سختی کر کے ہم اہم اور خارق العادات امور انجام دے سکتے ہیں یا معنوی مقامات پر پہنچا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ لذتوں سے دوری کو نفس کی قوت اور توانائی کا سبب جانتے تھے۔ جب اسلام 4 سو پھیلا تو دوسری مملکتوں سے یہ افکار اسلامی معاشرے میں نفوذ کر گئے، اور بعض نے ان افکار کو اسلامی زہد اور اسلام کی تعلیمات کے ساتھ گڑمٹ کر دیا، اور کچھ غلط اور منتخب افکار کا ان میں اضافہ کر دیا گیا، جس کے نتیجے میں صوفیت وجود میں آئی۔ صوفیوں کو شروع میں اس وجہ سے صوفی کہا جاتا تھا کہ وہ اون سے بنے ہوئے سخت اور موٹے کپڑے پہنتے تھے۔ عربی میں صوف اون کو کہتے ہیں، اگرچہ بعض صوفیوں کا یہ دعویٰ ہے کہ صوفی کے لفظ کی اصل لفظ صفا یعنی نفس کی پاکیزگی ہے، جبکہ ان 2 الفاظ کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان میں سے ایک صوفی اجوف واوی درمیانی اور واو الف واو یہ، اور دوسرا لفظ
ناقص واوی ہے، اس کے آخر میں واو ہے جو علم صرف کے قاعدے کی روح سے الف سے بدل دیا گیا ہے۔ اسی طرح جو صوفی حضرات یہ کہتے ہیں کہ یہ لفظ صوفی اصحاب صفا کے لفظ سے لیا گیا ہے، وہ بھی ایسی ہی غلط فہمی کا شکار ہے، کیونکہ صفا کی اصل صفف یعنی یہ مضاعف کا صیغہ ہے، اور صوفی کی اصل صوف جو کہ اجوف واوی کا صیغہ ہے۔ اس بنا پر اس بات میں کسی قسم کا تردد نہیں ہونا چاہیے کہ یہ لفظ صوفی انی لباس پہننے والے کے معنوں ہی میں ہے۔ بہر صورت یہ گروہ اپنے لیے قطب، پیر اور مرشد جیسے ناموں اور پیشواؤں کا انتخاب کرتا تھا اور مختلف کرامات کو ان سے منسوب کیا کرتا تھا، اور پھر یہ گروہ اپنے رہنماؤں کے داخلی اختلافات اور خواہشات نفسانی کی بدولت بہت سی دوسری شاخوں میں بڑھ گیا، اور ان میں سے ہر ایک نے اپنے لیے کچھ آداب و رسوم مقرر کر لیے، اور دینی احکام کی جانب قابل توجہ اور قابل تغیر و تبدل احکام کی نظر سے دیکھتے ہیں، اور باطنی سیرت کو اس کی بنیاد قرار دیتے ہیں جسے وہ طریقت کا نام دیتے ہیں۔ اسی لیے بہت سے گناہوں کے مرتکب ہوتے ہیں، اور اپنے اس طرز عمل کے ذریعے اپنے مریدوں کو اسلام کی بنیادوں کو کھوکھلا کرنے کا اشارہ دیتے ہیں۔ بالفاظ وہ شریعت کو چھلکا اور طریقت کو گودا اور حقیقت کو گودے کا بھی گودا گمان کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے ان کے فاسد اور مفسد افراد اوباش اور آوارہ افراد کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں، رقص و سرور کی محفلیں سجاتے ہیں، انہیں نشاور مواد فراہم کرتے ہیں، اور یہ افراد عقیدے کے اعتبار سے وحدت وجود یعنی وحدت موجود پر زور دیتے ہیں۔ ان کے بہت سے سرکردہ افراد واشگاف الفاظ میں اپنی ذات میں خدا کے حلول کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ ان نامانوس باتوں کو شتیحات کا نام دیا گیا ہے، یعنی صوفیوں کی بے خودی اور مستی سے سرشاری کے عالم میں کہی ہوئی باتیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ گروہ دوسری صدی ہجری سے مسلمانوں کے درمیان آہستہ آہستہ ظاہر ہوا ہے، اور ائمہ معصومین نے ان کو سخت برا بھلا کہا اور لوگوں کو ان سے دور رہنے کو کہا۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد کے عاصم بن زیاد کے عمل پر شدید انکار کی وجہ بھی یہی ہے کہ آپ اسے مستقبل میں ایسے گروہ کے ابھرنے کی بنیاد سمجھتے تھے۔ ایک حدیث میں ہم پڑھتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد کہ اصحاب میں سے ایک نے عرض کی کہ ہمارے زمانے میں صوفیہ نام کا ایک گروہ ظاہر ہوا ہے، اس کے افراد کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ نے فرمایا، ترجمہ: وہ لوگ ہمارے دشمن ہیں، جو بھی ان کی طرف مائل ہو وہ انہی میں سے ہے، اور انہی کے ساتھ قیامت میں محشور ہوگا، اور آنے والے دور میں کچھ قومیں آئیں گی جو ہماری محبت کا دم بھرتی ہوں گی، لیکن جھکاؤ ان کی طرف ہوگا، ان کی سی شکل و شباہت اپنائیں گی اور اپنے لیے ان کے سے القابات کا انتخاب کریں گی، ان کی غلط باتوں کی توجیہ پیش کریں گی۔ آگاہ رہو، جو ان کی جانب میلان رکھے وہ ہم میں سے نہیں، اور ہم اس سے بیزار ہیں، اور جو کوئی ان کا انکار کرے اور انہیں ٹھکرائے، اس کی مثال اس شخص کی ہے جس نے پیغمبر اکرم کے سامنے کفار سے جہاد کیا ہو۔ امام علی بن موسیٰ الرضا علیہ السلام اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد کے مشہور اصحاب میں سے دو افراد بنام بزنتی اور اسماعیل بن بزی نے آپ سے اس طرح نقل کیا ہے۔ آپ نے فرمایا، ترجمہ: جس کے سامنے صوفیہ کا ذکر کیا جائے اور وہ اپنے دل و زبان سے ان کا انکار نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے، اور جو شخص ان کا انکار کرے وہ اس شخص کی مانند ہے جس نے پیغمبر اکرم کے سامنے کفار سے جنگ کی ہو۔ صوفیہ کے تمام فرقے اعتقادی مسائل، اخلاقی اور فقہی مسائل میں انحرافات سے دوچار ہیں۔ ان میں سے چند حصوں کی طرف ہم یہاں اشارہ کرتے ہیں۔ نمبر 1، صوفی چونکہ خود کو اہل طریقت سمجھتے ہیں، اور وہ طریقت جس کا راستہ حقیقت کا راستہ ہے، وہ احکام شریعت کو طریقت اور حقیقت تک پہنچنے کا راستہ شمار کرتے ہیں، اسی لیے وہ شرعی مسائل کو خاطر میں نہیں لاتے اور بہت سے مواقع پر عذر اور بہانے بنا کر ان سے روگردانی کرتے ہیں۔ نمبر 2، وہ غالباً کتاب اور سنت میں تفسیر بالرائے
کا ارتکاب کرتے ہیں اور اس کے توسط سے کتاب و سنت کو اپنی خواہشات پر محمول کرتے ہیں اور اپنے مریدوں کو گناہوں کا مرتکب ہونے کا اشارہ دیتے ہیں۔ نمبر 3، وہ اپنے قطب اور مرشد کو واجب الاطاعت سمجھتے ہیں اور بہت ساری جھوٹی کرامات کو ان سے منسوب کرتے ہیں جو کہ بعض اوقات انبیاء اور ائمہ کے معجزات سے بھی کہیں بڑی ہوتی ہیں، اور اسی وجہ سے کبھی ان کے پیروکار شرک کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں اور اپنے قطب اور مرشد کو ایک معبود کی طرح پوجتے ہیں۔ نمبر 4، انہوں نے دین میں بہت سی بدعتیں ایجاد کی اور ہر فرقہ ایک مخصوص بدعت کا موجد ہے، اسی لیے وہ مساجد کا بہت کم رخ کرتے ہیں اور اپنے لیے خانقاہ کے نام سے عبادت کا مرکز بناتے ہیں تاکہ وہاں آزادانہ اپنے امور کو انجام دیں۔ نمبر 5، بہت سے صوفی پلورزم کثرت وجود کے معتقد ہیں اور وہ ہر مذہب کو خدا کی جانب جانے کا راستہ گمان کرتے ہیں۔ ان کی رائے کے مطابق کسی بھی مذہب کو اپنایا جا سکتا ہے۔ ان کی اہم ترین گمراہیوں میں سے وحدت موجود کے معنی میں کا عقیدہ ہے، جس کے مطابق وہ عالم کے تمام موجودات کو ایک چیز قرار دیتے ہیں اور اسی کو خدا قرار دیتے ہیں، اور اسی وجہ سے وہ بت پرستی کو ایک قسم کی خدا پرستی سمجھتے ہیں، اس شرط کے ساتھ کہ خدا کو اس بت میں محدود نہ کیا جائے۔ صوفیوں کی کجرویوں سے متعلق علماء اور محققین کی جانب سے بہت سی کتابیں تحریر کی گئی ہیں، اور اب تک جو کچھ بیان ہوا ہے وہ محض اشارہ تھا۔ ایک اہم نکتہ جس کی جانب یہاں توجہ کرنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اہل بیت کے مکتب کے پیروکاروں کے درمیان صوفیزم کا اثر و نفوذ کم ہے، اور اہل سنت کے فرقوں میں اس کا اثر بڑے پیمانے پر ہے، اور ان کے بہت سے گروہ اپنے مختلف عقائد کے ساتھ مختلف اسلامی ممالک میں اپنی سرگرمیوں میں مشغول ہیں۔ اہل بیت علیہم السلام کی ولایت اور بالخصوص حضرت امام مہدی علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کی زندہ امام کی حیثیت سے موجودگی کا عقیدہ اس فرق کا اصل سبب ہے۔ اصولی طور پر صوفی ازم کے جانب میلان اور جھکاؤ کی مختلف تاریخی اور اجتماعی اسباب ہیں۔ مثلا نمبر 1، بنی عباس کے خلفاء نے لوگوں کو اہل بیت سے، جنہیں وہ اپنا اصلی رقیب سمجھتے تھے، دور کرنے کے لیے صوفی ازم کا سہارا لیا تاکہ تصوف کے مدعیوں کے ذریعے اہل بیت کے زہد اور کرامت کو گھٹا دے، اور چونکہ صوفی حضرات اپنی سیر باطن میں مگن رہتے ہیں، اس لیے دنیا پرستوں کی دنیا کو ان سے کوئی خطرہ نہیں ہوتا، اور آج کے دور میں جابر حکومتیں بھی ان کی حمایت کرتی ہیں، کیونکہ صوفی اپنے پیروکاروں کو سیاست میں دخل اندازی سے منع کرتے ہیں اور استعماریت یعنی نو آبادیاتی نظام اور آمریت کے لیے راہ ہموار کرتے ہیں۔ نمبر 2، تصوف کے اعلیٰ عرفانی مدارج تک پہنچنا علمی اور فقہی مدارج تک پہنچنے کے برعکس آسان کام ہے۔ ممکن ہے کہ ایک ان پڑھ فرد چلہ کشی کر کے اور مخصوص درود پڑھ کے دفعتاً ان کے گمان کے مطابق ولی اللہ اور عالی مقام بن جائے، جبکہ بعض اوقات علم کے اعلیٰ مقام تک پہنچنے کے لیے 40 برسوں کی زحمت بھی کافی نہیں ہوتی ہے۔ نمبر 3، یہ لوگ چونکہ شریعت کو ایک سادے وسیلے کی نظر سے دیکھتے ہیں اور عملی میدان میں اپنے پیروکاروں کو بعض شرعی احکام کی مخالفت کی اجازت دیتے ہیں، اس لیے بہت سے گناہ گار اور ستم پیشہ سیاسی افراد ان کی جانب رغبت کا اظہار کرتے ہیں، یعنی اپنے ظلم و ستم کو بھی روا رکھتے ہیں اور اپنی دینی حس کو بھی چھوٹی موٹی تسکین دلاتے ہیں۔ ان کی دینی امور میں سستی اور ہر قسم کی سخت گیری سے گریز مخصوص افراد کے ان کی جانب میلان کا باعث بنتی ہے۔ ایک بزرگ فرد کا کہنا ہے، جب سابقہ حکومت کے آدمیوں نے مجھے گرفتار کیا اور مجھے ساواک یعنی شاہ ایران کی خفیہ پولیس کے سربراہ کے پاس لے جایا گیا، اس نے مجھ سے کہا، میں نے سنا ہے کہ تم ایک عالم اور دیندار ہو، لیکن میری دیانت بھی تم سے یقیناً کمتر نہیں۔ میں درویش ہوں، مولا کا دم بھرتا ہوں، اور میں نے اپنے مولا سے جو چاہا اسے پایا، لیکن اس کے باوجود میں شاہ کی مخالفت مول لینے کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ اگر اس کے دفاع کی خاطر مجھے لاکھوں لوگوں پر گولیاں برسانی پڑیں تو میں تحمل نہیں کروں گا۔ وہ بزرگ کہتے ہیں کہ میری
سمجھ میں آ گیا کہ لاکھوں بے گناہ جانوں کے قتل سے درویشی اور صوفیت پر کوئی حرف نہیں آتا۔ نمبر 3، مباح چیزوں سے استفادہ۔ کچھ لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ اسلامی زہد اور تقوی مادی نعمتوں سے استفادے کے مخالف ہے، اور اسلام اپنی ذات پر سخت گیری، ریاضت کرنے اور دنیاوی لذتوں سے دوری کو امر احسن سمجھتا ہے، جبکہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ اسلامی زہد کے مطلب مال و منصب اور خواہشات نفسانی کی قید سے آزادی ہے، نہ کہ حلال اور مباح کو ترک کرنا، جیسا کہ پہلے بھی اشارہ ہوا کہ قرآن مجید میں اس سلسلے میں واضح طور پر آیا ہے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 32۔ اے رسول، ترجمہ ہے اس کا، اے رسول ان لوگوں سے کہو کہ اللہ کی زیب و زینت کو جو اس نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی ہے کس نے حرام کیا ہے، اور کھانے کی اچھی اور پاکیزہ غذاؤں کو کس نے حرام کیا ہے؟ وہ تو دراصل ہے ہی اہل ایمان کے لیے، دنیاوی زندگی میں بھی اور خاص کر قیامت کے دن تو خالص انہی کے لیے ہیں۔ ایک اور مقام پر پیغمبر اکرم کی بعثت اور آپ کے لاہ عمل کے بیان کے سلسلے میں ارشاد ہوتا ہے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 میں، جو اس پیغمبر کی پیروی کریں گے جو نبی امی ہے، جسے وہ اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، جو انہیں نیک کاموں کا حکم دیتا ہے اور برے کاموں سے روکتا ہے، جو ان کے لیے پاک و پاکیزہ چیزوں کو حلال اور گندی اور ناپاک چیزوں کو حرام قرار دیتا ہے، ان پر سے ان کے بوجھ کو اتارتا ہے اور وہ زنجیریں کھولتا ہے جن میں وہ جکڑے ہوئے تھے۔ پس وہ لوگ اس نبی امی پر ایمان لائے اور اس کی تعظیم کی اور اس کی مدد و نصرت کی اور اس نور یعنی روشنی کی پیروی کی جو اس کے ساتھ نازل کیا گیا ہے، یہی لوگ فوز و فلاح پانے والے ہیں۔ اس سلسلے میں آیات اور روایات بہت ساری ہیں، جبکہ بیان کی اس مختصر بحث میں گنجائش نہیں ہے، لیکن ان میں سے 2 موارد کو ذکر کیا جا سکتا ہے۔ ایک تو وہی روایت جو اس خطبے میں بیان ہوئی کہ عادل پیشواؤں کو نہایت سادہ اور معاشرے کے محروم طبقے کے افراد کی سی زندگی گزارنی چاہیے تاکہ ان سے غافل نہ رہیں اور ان کی محرومیت کے ازالے کے لیے اقدام کریں اور ان کی تسلی اور دلجوئی کا باعث ہوں۔ دوسرے یہ کہ جب لوگ اجتماعی بحران میں گرفتار ہوں اور معاشرے کے کمزور افراد مشکلات میں گھرے ہوئے ہوں، ایسے میں پیشواؤں اور رہنماؤں کو زندگی کے وسائل میں سے کم پر قناعت کرنی چاہیے اور باقی وسائل کو محروموں کے اختیار میں دے دینا چاہیے۔ المختصر یہ کہ تمام اسلامی روایات سے یہ استفادہ ہوتا ہے کہ اللہ کی نعمتوں سے بہرہ مند ہوتے وقت اسراف اور فضول خرچی سے اجتناب کرتے ہوئے معقول حد تک استفادہ کرنا مذموم کام نہیں ہے۔ ہر چند سادگی اپنانا، بالخصوص ایسے موقع پر کہ بہت سے لوگ دباؤ اور پریشانی میں ہوں، رہنما اور اسلامی مملکتوں کے حاکموں کے لیے فضیلت شمار ہوتا ہے۔ یہاں پر خطبہ نمبر 209 ختم ہو جاتا ہے۔ پروردگار عالم کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں یہ توفیق دی ہے کہ ہم کلام امیر المومنین کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پروردگار ہماری اس کوشش کو اور ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔